جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس خاندان کا ہر شخص بہت شان و شوکت اور عیش و آرام سے زندگی بسر کرتا تھا۔ خاص طور پر ایک شہزادے کا ٹاٹ باٹ تو ایسا تھا کہ اس کی مثال دی جاتی تھی۔ یعنی جب کسی کے بارے میں یہ بتانا ہوتا تھا کہ اس کی زندگی بہت شاندار ہے تو لوگ کہتے تھے یہ تو عمر بن عبدالعزیز جیسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس شہزادے کی شادی اس وقت کے سب سے بڑے حاکم خلیفہ عبدالمالک بن مروان کی لڑکی سے ہوئی تھی، جس کا نام فاطمہ تھا، اور وہ مدینہ شریف کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ مدینہ کی گورنری ہی کچھ کم شان کی بات نہ تھی کہ اللہ پاک نے اس شہزادے پر ایسا کرم کیا کہ عبدالمالک بن مروان کے بھائی سلیمان بن مروان نے، جو عبدالمالک کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا حاکم یعنی خلیفہ بنایا گیا تھا، اپنی موت سے پہلے اس شہزادی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا جائے۔ سب لوگوں کو یقین تھا کہ عمر بن عبدالعزیز یہ اونچا عہدہ حاصل کرنے کے بعد اور بھی شاندار زندگی گزاریں گے، لیکن ہوا یہ کہ عمر بن عبدالعزیز نے شان و شوکت اور عیش و آرام کی ساری سامان ختم کر کے بالکل سادہ زندگی اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا جس شخص کو مسلمانوں کا سب سے بڑا حاکم بنایا جائے اسے شان و شوکت کی جگہ اچھائیوں میں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ شاہی خاندان کے جن لوگوں کے پاس بڑی بڑی جاگیریں ہیں وہ سب ان سے لے لی جائے۔ ان جاگیروں سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ آئندہ بیت المال اسلامی حکومت کی خزانے میں جمع کی جائے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ خود جس جاگیر کے مالک تھے اس کے وہ سارے کاغذات جلا دیے جن کی روح سے وہ اس جاگیر کے مالک بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک خاص کام یہ کیا کہ اپنی بیوی فاطمہ کو، جو بہت بڑی رتبے والی شہزادی تھی، حکم دیا کہ تمہارے پاس جتنے قیمتی زیورات ہیں وہ سب بیت المال میں جمع کروا دو۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ نرالا سلوک کیا تو ہر شخص حیران رہ گیا۔ شاہی خاندان کے لوگ تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلیفہ بن جانے کے بعد ان کا مال اور جاگیریں اور بڑھیں گی، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ وہ اپنی خاندانی جاگیروں سے بھی محروم ہو گئے۔ شاہی خاندان کے یہ لوگوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ آخر سب نے مشورہ کر کے خاندان کے ایک بزرگ خاتون کو، جو رشتے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی تھی اور جن کا آپ بہت ادب کرتے تھے، آپ کے پاس یہ سمجھانے کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ یہ بزرگ خاتون حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو ناراض ہو کر بولی، عمر یہ تو نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کی زمینیں اور جائیدادیں ان سے چھین رہا ہے؟ یاد رکھ تیری اس سلوک کی وجہ سے خاندان والے تیرے دشمن بن جائیں گے اور تیری حکومت باقی نہ رہ سکے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پھوپھی کی یہ بات خوب غور سے سنی، اور جب وہ بات ختم کر چکی تو ایک خادم کو حکم دیا، جاؤ تھوڑا سا کچا گوشت اور انگیٹھی میں آگ بھر کر لاؤ۔ خادم ذرا دیر بعد ہی یہ چیزیں لے کر آئے تو آپ نے کچا گوشت دکھتی ہوئی انگاروں پر رکھ دیا۔
آگ کا کام ہر چیز کو جلا دینا ہے۔ گوشت بھی جلنے لگا جس سے ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ پھر آپ نے اپنے پھوپھی کی طرف دیکھ کر فرمایا، پھوپھی اماں، کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ میرے خاندان والوں کا اور میرا گوشت اس طرح آگ میں جلایا جائے جس طرح یہ گوشت جل رہا ہے؟ بزرگ خاتون نے کہا، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا تو سن لیجئے، یہ جاگیر اور مال دولت میں نے لوگوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے ہی چینا ہے۔ مجھ سے پہلے حاکموں نے اسلام کے حکموں کو بلا کر اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑی بڑی جاگیریں اور ڈھیروں سونا چاندی دے دیا تھا جس پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ پھوپھی اماں، یہ سارا مال اور یہ ساری جائیدادیں دراصل عام مسلمانوں کا حق ہے۔ میں نے مسلمانوں کا یہ حق لٹا کر اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے۔ بتائے، میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی یا برائی؟ بزرگ خاتون کی سمجھ میں اب یہ بات آ گئی کہ جو لوگ دوسروں کا حق چھین کر شان و شوکت کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکموں کو توڑتے ہیں۔ کوئی شخص چاہے مسلمانوں کا سب سے بڑا حاکم ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے سادہ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ بزرگ خاتون خاموشی سے چلی گئی اور پھر انہوں نے کبھی کسی قسم کی شکایت نہ کی۔